ملتمس ہوں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں. میں اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دینے جا رہا ہوں. کھڑے ہو کر مہمان خصوصی کا استقبال کریں. جناب ڈاکٹر نثار انصر عبدانی، وزیر حکومت، وزیر صحت عامہ، آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، بھرپور تعلیم میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے علیانی کرجائی آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا اور میرے ساتھیوں کا آج اتنا پرجوش استقبال کیا کہ اس استقبال کی شاید پہلے ایک مثال نہیں ملتی. میں ٹھیکیدار خورشید صاحب کی دعوت پہ بلا شبہ آیا تھا، لیکن یہاں کرجائی میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اس پنڈال میں دیکھ کر سچی بات ہے دلی خوشی ہوئی ہے. اگرچہ اسکول جو اپ گریڈ ہوا میری تھوڑی مرضی اس سے اوپر تھی، لیکن چونکہ میرے بھائی خورشید صاحب کو جلدی میں ہمیں کلاسز کے اجرا کے لیے معاملات تھے تو ہائی اسکول تو منظور ہوا. لیکن اہلیان کرجائی، میں بھی، میری باقی ٹیم بھی اور ٹھیکیدار خورشید صاحب بھی اس پر متفق نہیں ہیں. 1 سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے اور اس کی یہ آپ کو مکمل کر کے دیں گے انشاءاللہ. دوسرا، آج میں نے آپ کے پروگرام میں بچوں کے حوالے سے میں نے ذرا آپ کا تھوڑا جو ہمارے انگریزی طرز تعلیم ہے اس کا ٹچ بھی دیکھا. اچھی کوشش ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ نے نرسری اور دیگر کلاسز کے اجرا کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آج میری خوش قسمتی بھی ہے کہ ڈویژنل ڈائریکٹر ابرار حسین شاہ صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. ڈی او صاحب بھی موجود ہیں اور اے ای او صاحبان بھی تشریف رکھتے ہیں. اگرچہ ہماری جماعت کے صدر ڈاکٹر شاہ نواز سمیت رفیق بجاج صاحب، دیگر ہمارے بہت سارے زعما دوست بھی موجود ہیں. میں سب کے نام لے کے وقت کا ضیاع نہیں چاہوں گا. کام کی 2 سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میرے بھائی طفیل صاحب میرے بڑے زبردست دوست ہیں اور جب یہ اپنی سیاست میں اور میں اپنی سیاست میں تھا اس وقت سے ہم اکٹھے ہیں اور ہماری تقریباً گھریلو دوستیاں بھی ہیں. لیکن میں میرے بھائی طفیل صاحب ایک بات کرجائی کے مقام پر بڑے کھلے دل کے ساتھ کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ جس مرضی جماعت میں ہوں گے، آپ جس مرضی مکتبہ فکر سے ہوں گے، آپ صرف ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ کرجائی کی تعمیر اور ترقی جو دیگر آپ کے رہتے کام ہیں وہ بھی ہم آپ کے مکمل کر سکیں. دوسری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اہلیان کرجائی، میں نے آپ کے اسکول کی اپ گریڈیشن کسی ووٹ کے لالچ کے لیے نہیں کیا اور آپ کی مرضی ہے آپ جس مرضی کو ووٹ دیں. لیکن ایک بات میں یہاں کرجائی والوں اس لیے آپ کو بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان ہمیشہ ایک فاصلہ رکھا گیا اور وہ فاصلہ اس لیے رکھا گیا کہ ہمارے سیاستدانوں کی مرضیاں یہ ہوا کرتی تھیں کہ پہاڑ والوں کی اور میدان والوں کی آپس میں کہیں دوستی نہ ہو جائے. اور پہاڑ والوں، میں ایک مثال قائم کرنے آیا ہوں اور وہ مثال یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہاڑ اور میدان والوں کے درمیان جو دوستی ہے وہ پہاڑوں سے بلند اور سمندر سے زیادہ گہری ہو. اور ووٹ لینا دینا بڑا تھوڑا سا کام ہے. میں انشاءاللہ تعالی ہماری جماعت کا بھی یہی موقف ہے. دیگر معاملات میں بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس کسی کو بھی میرے لائق جو بھی کام ہو، میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور میرے دل کے دروازے بھی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کھلے ہوئے ہیں. میرے انتہائی محترم دوستو، تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ اسٹیج کے اوپر جو تقاریر ہوتی ہیں ان پہ بھی بڑا وہ قدغن ہمارے اوپر لگی رہی ہیں کافی لمبا ٹائم کہ جی وہ جماعتی ہوگا، پھر جماعتی ہونے کے بعد ہم فعال ہوگا تب تقریر کرے گا. آج میرے بھائی نے تقریر کی، میرا دل بڑا خوش ہے اس اعتبار سے بھی ہوا کہ ہم تمام مکاتب فکر ہونے کے باوجود ہمارے اندر اتنا حوصلہ اور برداشت موجود ہے کہ
کہ ہم آپ کی کڑوی میٹھی ساری باتیں سننے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں۔ آخری بات میرے دوستوں بھائیوں، میرے بھائی ارشد رضوی صاحب یہاں موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑا ایڈجسٹمنٹ کر کے آپ نے بڑا احسان کیا۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے جب ہم سیاست میں تھے تو اس وقت میں ایک الیکشن جیتا، میں اس ارشد رضوی صاحب کو ڈھونڈ رہا تھا ہے کدھر، تو مجھے باقی دوستوں نے کہا، انہوں نے کہا اس کو آپ کو جس نے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے وہ ارشد رضوی ہے۔ تو میرے انتہائی محترم دوستوں، میرے سیاسی سفر میں بھی میرے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والے ایک ایک شخص کا نام میں نے اپنے کلیجے کے اوپر لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ استقامت آپ نے رکھنی ہے، دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی جو بندہ ہے اس کو ہم محروم رکھ سکیں۔ میرے انتہائی محترم دوستو، یہ میرا بھائی قیوم صابری یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائی چوئی رزاق صاحب مجھے فون کرتے ہوتے تھے، کہتے تھے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ آخر تنگ آ کے میں نے اپنی کیبنٹ میں کہا، میں نے کہا اگر قیوم صابری صاحب کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا میں اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دوں گا۔ اور میرے انتہائی محترم دوستو، میں یہ باتیں آپ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسا ماحول ڈیولپ کریں کہ اگلی دفعہ الیکشن نہ ہو، اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی میں چاہ رہا ہوں کہ ریفرنڈم ہو، اور اس ریفرنڈم میں آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کی آپ کی جو کوشش اور محنت ہے وہ بھی شامل ہوگی۔ لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ہمارا اس دوران کا جو گورننس کا طریقہ اور جو ہمارا کردار ہوگا اس کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ فیصلہ کریں گے، اور اس کے علاوہ میں کسی اور میرٹ کو تسلیم نہیں کرتا۔ آخری بات آپ دوستوں کو یہ کہوں گا کہ اعلیان کرجائی، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہماری ثقافتی ورثہ جو ہمارا میلہ تھا جو سبوتاز ہو کے رہ گیا تھا، اور بڑا رسک لے کے مجھے بڑا ڈرایا جاتا تھا، اتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ میلہ نہ کروائیں۔ لیکن سارے سیاسی سٹیج کی رسک لیتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی میلہ ہم کروا کے رہیں گے۔ اور اعلیان کرجائی یہ کریڈٹ جو ہے یہ میرا یہاں بھائی بیٹھا ہوا رفیق بجار ہے، اس کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ یہ ہمارے چیئرمین میلہ تھے جو خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے مینجمنٹ کی۔ ہمارے دیگر دوست اسکندر صاحب جو استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین تھے، چودھری الطاف صاحب اور دیگر زعماء، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہماری کمیٹیوں کے ممبران تھے۔ دوستو، اسی میلہ میں آپ کے قلعہ کرجائی کو اپ گریڈ کر کے اور قلعہ کرجائی کے لیے وہاں ہم ایک بہت بڑا پیکج انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں، اور یہ ہمارا وہ سیاحتی مرکز بنے گا جہاں پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو دیکھنے آیا کریں گے۔ میرے انتہائی محترم دوستو، اگلا میلہ جو ہوگا میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ وہ 2-3 ایونٹس ہمارے اس دفعہ مس ہو گئے کچھ وجوہات کی وجہ سے۔ آپ کے اس قلعہ کرجائی سے انشاءاللہ تعالیٰ پیراگلائڈرز جو ہیں وہ یہاں سے انشاءاللہ ڈائیو کر کے تو آپ کے میلے میں اتریں گے، اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ بندوبست ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس میلے کو آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کی کوشش کی وجہ سے جو ہے وہ کامیاب ہو کے جو ہمیں فائدہ حاصل ہوا کہ ابھی تک ہماری کھریٹا کی سیاسی قیادت کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ میلے میں یہ کیا کر گئے ہیں۔ میرے انتہائی محترم دوستو، ہم نے آپ کو تحصیل کھریٹا سے آپ کا سٹیٹس اپ گریڈ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ضلع کھریٹا کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ بہت سارے ہمارے دوستوں کو بھی یہ سمجھ ہی نہیں آئی، وہ کہتے ہیں جی یہ ضلع کھریٹا کیسے بنے گا۔ تو میں اس اسٹیج کی وساطت سے اپنے ان بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضلع بننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ When there is a will, there is a way، اور یہ طریقہ موجود ہے، اور طریقہ بڑا شارٹ سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک ہماری تحصیل نکیال، ایک ہمارا تحصیل کھریٹا اور ایک ہماری تحصیل چڑوئی ملا کے ہمارا ضلع بالکل تیار ہے۔ آپ بالکل کی طرف میرے انتہائی محترم دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ آندھی اور طوفان اور باقی سارے معاملات میں نے چونکہ اپنی ساری سیاسی زندگی میں کسی ایک دن بھی چھاؤں میں بیٹھ کے کبھی سیاست نہیں کی، اور یہ جو آندھی اور طوفان ہے یہ کئی دفعہ آئے کئی دفعہ گزر گئے۔ میں تھوڑا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو مرضی بھی حالات ہوں
उन तमाम हालात में इंशाअल्लाह ताला आपका भाई साबित कदम रहा और इंशाअल्लाह ताला साबित कदम रहेगा भी। और मेरे कारकुन दोस्तों, आखिरी जो बात मैं करना चाहूंगा वो अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए कहना चाहूंगा कि मेरे ताई मोहतरम दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले दिनों मेरे भाई शाहनवाज साहब और दीगर बहुत सारे दोस्त जो है क्वेटा से एक बहुत बड़ा काफिला लेके इस्लामाबाद पहुंचे थे इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक। आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में वो जो एक दिन की ब्लॉकेज थी, उस ब्लॉकेज में तारीख में, और ये मैं BBC को कोट करना चाहूंगा कि पूरी तारीख में, पाकिस्तानी तारीख में 47 से लेके आज तक जितनी आंसू गैस की शेलिंग उस एक दिन में हुई है, पाकिस्तान की तारीख में इसकी कई मिसाल नहीं मिलती, कभी इतनी शेलिंग नहीं हुई। लेकिन तहरीक इंसाफ के हमारे कारकुनान को कहा यह जाता था कि ये मम्मी डैडी हैं, ये जो है वो मुश्किल वक्त में भाग जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि हम क़यादत समेत शीशा पलाई हुई दीवार बन के इमरान खान के कंटेनर के सामने मौजूद थे। और एक मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान साहब ने डी चेक से पीछे ही अपना खिताब खत्म करके हमें भी आजमाइश में नहीं डाला और हुकूमत पाकिस्तान को भी आजमाइश में नहीं डाला। लेकिन मैं इस देश की वसातत से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा पाकिस्तान के साथ बड़ा नाजुक रिश्ता है, और वो नाजुक रिश्ता 3 बड़े रास्तों के जरिए हम एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। और वो तीनों रास्तों के ऊपर पुलिस की भारी शेलिंग, भारी नफरी और भारी वहां पर जो तशद्दुद था, उसकी मैं मजम्मत करते हुए इससे पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान को इस मामले का बिलाशुबा जरूर नोटिस लेना चाहिए। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, एक बात आपको आखिर में जरूर कहना चाहूंगा कि अब वो वक्त आ गया है कि मेरी और आपकी सलाहियतों को भी आजमाया जाएगा। और मैं फेसबुक समेत कुछ लोग जो हैं वो किस्म किस्म की चीजें लिखते रहते हैं, फेसबुक समेत तमाम मकातब फिक्र के तमाम कमेंट्स की रोशनी में और तमाम उनके अहकामात की रोशनी में मैं अपना जो अगला रास्ता है उसका तयन कर रहा होता हूँ। आप तमाम दोस्त अगली आजमाइश के लिए इंशाअल्लाह तैयार होंगे, और उस तैयारी के लिए मैं आपको ये भी कहूंगा कि हमें इस दफा ये साबित करना है कि इमरान खान के साथ जो है वो इंशाअल्लाह ताला शीशा पलाई हुई दीवार बन के खड़े हैं। साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमारे थे उनमें कर्जाई के हवाले से ये तो हमने आपकी डिमांड पूरी की। आपने कहा था इस स्कूल को हाई का दर्जा देना है, और मेरे भाई तफैल साहब और मेरे भाई ठेकेदार खुर्शीद साहब, आप जैसे सियासी कारकुनान की मौजूदगी में अगरचे मेरी किसी और ज्यादा लंबे मामले की जरूरत शायद नहीं भी है, लेकिन एक ऐलान करके जा रहा हूँ, आपके मुंह से निकली हुई हर बात इंशाअल्लाह ताला आपके इस भाई के लिए हुक्म का दर्जा रखती है। आपके तमाम जो मामलात हैं उनको जो है वो मैं बड़े बगौर देख भी रहा हूँ, सड़कों के मामलात हूँ, दीगर मामलात हूँ, आप बेफिक्र होकर इंशाअल्लाह ताला अपने भाई के ऊपर एतमाद कर सकते हैं। आखिर में दुबई से आज तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले तमाम दोस्त हैं, उनका नाम पढ़ना जरूरी समझता हूँ, चूंकि कैमरे की आंख से मैं उनको देख भी रहा हूँ। सरफराज अहमद कालस साहब, अहमद रकीब, साजिद अली खान, जुल्फकार साहब, शफाकत कालस, नईम कालस, राशिद सादक, शकील नक्का, मिस्त्री बारू साहब, मोहम्मद खालद, शफाकत अहमद, मोहम्मद नाजम, मोहम्मद शराफत, मोहम्मद शराकत, शराफत कालस, मोहम्मद नवीद अनायत, मोहम्मद रकीब और जहीर गुजर साहब, आप तमाम ने और हाजी याकूब साहब ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। आप तमाम को मेरी जानब से वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब की जानब से, सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान अहमद चौधरी साहब की जानब से और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानब से दिल की था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ आप बच्चों ने जो खबरों के दौरान वो ग्राउंड का कहा था, और ग्राउंड के साथ साथ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के मसाइल की आपने बात की, वॉशरूम नहीं है, और दूसरी एक और बात आपने जो कही थी कि कॉलेज के आपको ख्वाब आते हैं,
تو یہ میں آپ کو کالج کا تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. اگلی دفعہ جب میں کرجائی آؤں گا آپ کا گراؤنڈ انشاءاللہ تعالی تعمیر ہو کے تیار ہو چکا ہوا ہوگا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں ووٹ کی شرط کرجائی کے لیے کوئی نہیں ہے, لیکن کرجائی کے علاوہ سارے بھی ایک گل سمجھے. ساتھ ہی ساتھ پلانا کے حوالے سے میرے بھائی ڈیار صاحب نے کہا تھا وہاں سکول جو ہے وہ پرائمری سکول, تو میرے بھائی ڈی او صاحب موجود ہیں, آپ لسٹ چیک کر لیں. آلریڈی ہم اس پرائمری سکول کو مڈل کے لیے جو ہے منظوری کے لیے بھیج چکے ہیں, اور یہ ڈویژن ڈائریکٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. یہ ہمیشہ ہی ہمارے حلقے کے لوگوں کے اوپر بڑی شفقت کرتے رہے ہیں. تو میں ان کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ پلانا گجرا کا سکول بھی انشاءاللہ تعالی کریں گے. تمام دوستوں بھائیوں کا دل کی عطا کرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. والسلام.